اردو زون 24 میں خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ اینڈی کے موبائل پر میسج آیا تو اس نے بیزاری سے موبائل اٹھا کر دیکھا، مگر سامنے میسج دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اوف اللہ، یہ لڑکی کتنی بدذوق ہو گئی ہے، محبت کا اظہار بھی میسج کے ذریعے کر رہی ہے۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوا اور اپنی بدمزگی کا اظہار بلند آواز میں کیا۔ ابرز اس کی حالت پر ہنسنے لگا۔ مجھے ایسا لگتا ہے بھائی، بھابھی محبت کا اظہار کرتے ہوئے لازمی شرما رہی ہوں گی، اسی لیے تو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا۔ جانتے بھی ہو لندن آنے کے بعد وہ کس قدر بولڈ ہو گئی ہے۔ اسے اب بھی روح کی ڈریسنگ یاد تھی۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ لڑکی جتنی بھی بولڈ ہو جائے لیکن محبت کا اظہار کرتے وقت اسے کنفیوژن ہو ہی جاتی ہے۔ تمہیں بہت تجربہ ہے لڑکیوں کا۔ بالکل بھائی، میں لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے احساسات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تو پھر اشنا کے احساسات کا کیا کہتے ہو؟ اینڈی کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے لگتا ہے وہ کوئی اپنا مضبوط سہارا ڈھونڈتی ہے۔ کل میں نے اسے اپنے دل کی بات بھی بول دی مگر اسے یقین ہی نہیں آ رہا، حالانکہ میں نے بہت یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے بول رہی تھی میں اسے طلاق دے دوں، وہ میرے قابل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ شاید احساس کمتری کا شکار ہے۔ پھر اب سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو میں نے سوچا انگلی ٹیڑھی کر لوں۔ تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے اور وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بچپن سے ہی بہت کچھ سہ چکی ہے اور اب اس کی زندگی میں بھی سکون آ جانا چاہیے۔ جی بھائی، ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، میں المیرا کے پاس جا رہا ہوں، آج سسر جی سے بھی آمنا سامنا ہو ہی جائے، مگر اس درمیان تم دوبارہ اشنا کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتے ہو۔ اس سے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے اور سمجھنے سمجھانے کا موقع بھی ملے گا۔ تیزی سے اٹھ کر وہ اپنی تیاری کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے میں اچھی طرح تیار ہو کر وہ اپنے فلیٹ سے باہر نکلا، مگر نکلنے سے پہلے اسے کچھ یاد آیا۔ ابرز، اینڈی کی پکار پر ابرز نے لیپ ٹاپ سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بعض اوقات محبت اظہار نہیں بلکہ احساس اور عمل مانگتی ہے۔ تم اسے اپنی محبت کا احساس دلا کر عمل سے ثابت کرو۔ وہ محبتوں کی متلاشی ہے، تھوڑی سی توجہ پر ہی تمہاری ہو جائے گی۔ اینڈی کی بات پر وہ دل سے مسکرایا۔ شکریہ بھائی۔ آج لندن میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ براؤن پینٹ اور بلیک شرٹ کے اوپر بلیک اوور کوٹ پہن کر ہاتھوں میں سفید گلوز چڑھا رکھے تھے، سر پہ سفید ہیٹ اور ہاتھوں میں سفید چھتری کی اسٹک کو تھامے وہ خوشی خوشی کبھی اچھل رہی تھی تو کبھی گول گول گھوم کر خود سے چند قدم دور آتے اینڈی کو مسکرا کر دیکھتی۔ سرد ہوا کے جھونکے کمر پہ بکھرے بالوں کو اٹکھیلیاں کرنے پر آمادہ کر رہے تھے۔ تم میرے ساتھ چلو، بارش میں مت بھیگو، مجھے یہ بارش اچھی لگتی ہے۔ اور ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ تمہارے بابا سے بات کیسے کروں، یہی سوچ رہا تھا۔ وہ شاید پریشان تھا۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں، میں اپنے بابا سے ابھی بات کرتی ہوں، دیکھنا وہ تمہیں دیکھے بغیر ہی میرے لیے اوکے کر دیں گے۔ انہوں نے مجھے خود بولا ہے کہ اپنی پسند کا لڑکا چن لو تاکہ وہ میری شادی کروا دیں۔ کیا ایسی بات ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ تو پھر میں تمہیں ابھی یقین دلاتی ہوں۔ اس نے فون نکال کر وامق خانزادہ کو فون میں لایا۔ پیچھے موجود انسان کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے کسی کو پسند کر لیا؟ یہ تو میرے لیے واقعی شاکنگ نیوز ہے۔ وامق کے لیے یہ خبر واقعی میں حیران کن تھی۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ جلدی سے اس انسان کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں۔ ڈیڈ آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہو رہے؟ وہ کھل کر ہنسی۔ ہاں، میری بیٹی نے کسی کو پسند کیا تو میں خوش ہوں۔ اچھا، وہ انسان کون ہے جس نے میری بیٹی کا دل جیت لیا؟ مجھے تمہارے دوستوں یا آس پاس کے لوگوں سے ایسی کوئی خبر نہیں ملی۔ ڈیڈ، کیا آپ نے میرے پیچھے اپنے آدمی لگائے ہیں؟ اپنی بیٹی کے صحیح اندازے پر وہ گڑبڑایا۔ ارے نہیں بیٹا، میرا مطلب تھا کہ مجھے یا فائزہ یا پھر کسی اور کو بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور بھی آیا ہے۔ ارے نہیں ڈیڈ، وہ کوئی اور نہیں، آپ اسے جانتے ہیں۔ میں اسے جانتا ہوں؟ وامق پھر حیران ہوا۔ وہ میرا فرینڈ اینڈی ہے جس سے کچھ وقت پہلے میں ملی تھی اور ہماری پہلی ملاقات جھگڑے سے شروع ہوئی تھی۔ میں اس کے بارے میں بات کرتی رہتی تھی، آپ کو یاد نہیں کیا؟ اچھا، سنا ہے مگر کبھی ملنا نہیں ہوا اس سے۔ اینڈی، وامق نے اس نام پر زور دیا۔ ملواؤ پھر اپنے اینڈی سے۔ اینڈی، ڈیڈ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے بولا تھا مجھے کبھی انکار نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں اور جلد از جلد میری شادی تم سے کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، مجھے موبائل دو، میں بھی ان سے بات کرتا ہوں، مجھے بھی تو پتہ چلے تمہارے ڈیڈ مجھ سے ملنے کے لیے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں۔ وہ عین اس کے سامنے آیا۔
हाँ ये लो। मोबाइल उसे थमा के वो दोबारा छतरी लेकर बारिश की बूंदों को अपने हाथों पर महसूस करने लगी। कैसे हैं आप सुसर जी? मखसूस गंभीर लहजा, मखसूस तर्ज तखातुब। वामी खानजादा को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। अजलान शाह? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी बेटी के आसपास ऐसे किसी इंसान को आने नहीं दिया। तुम एंडी? जी जी सुसर जी, मैं एंडी उर्फ अजलान शाह, आपका दामाद। आखिरी बात उसने धीमे लहजे में बोली, जिसकी आवाज़ सिर्फ वामी खानजादा के कानों तक रसाई हासिल कर पाई। तुम जलील इंसान, दूर रहो मेरी बेटी से। वो चीखा। अरे नहीं, हम दोनों में अब दूरी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कदम कदम चलता अलमीरा के करीब आया। उसकी बात सुन के वो मुस्कुराई। जी डैड, हम दोनों के दरमियान कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। वो पंजों के बल थोड़ा ऊंचा उठकर अजलान के कान के करीब चिल्लाई। वामिक का दिल दहल कर रह गया और अजलान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं तुम्हारी असलियत उसे बता दूंगा, वो गुर्राया। शौक से सुसर जी, फिर ये भी बताना पड़ेगा कि शौहर के होते हुए आप उसका दोबारा निकाह करवाने की ख्वाहिश रखते हैं, जो कि गुनाह और जुर्म है। मैं आप पर केस कर सकता हूँ। वो धीमी आवाज़ में बोलता हुआ अलमीरा से कुछ दूर हुआ। तुमने वादा किया था तुम मेरी बेटी के आसपास भी नहीं भटकोगे। आज अगर तुम जिंदा हो तो मेरी बदौलत। मेरे एहसानात हैं तुम्हारी ज़िंदगी पर। इसके बदले तुम इस तरह वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकते। तुमने तलाक का नोटिस भी नहीं भिजवाया। अच्छा होता जो तुम उसी दिन मर जाते। जो नहीं हो सकता उसके बारे में सोच कर अपना खून मत जलाएं सुसर जी। अब हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। जो अभी हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। आप खुशी खुशी अपनी बेटी मेरे साथ रुखसत कर सकते हैं, वरना दूसरी सूरत में आपका राज फाश भी हो सकता है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वामिक ने दांत पीसे। हाँ, मुझे लगता है आपको ठंडे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पानी पी लीजिए ताकि आपका दिमाग ठंडा रहे। जब दिमाग ठंडा होगा तब आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि आप हार चुके हैं। आपके पास ना हुक्म का इख्तियार रहा और ना ही बसात। आपकी चाल में मैं आपको ही मात दे चुका हूँ। अजलान ने सही मायनों में वामी के जख्मों पर नमक छिड़का। मैं तुमसे हार जाऊँ, ये तुम्हारी भूल है। मैं अपनी बेटी को तुम्हारी असलियत बता दूंगा, फिर चाहे वो मुझसे बदगुमानी क्यों ना हो जाए। मगर अपने जीते जी अपनी आंखों के सामने तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगा, वो हज़ियानी कैफियत में चीखा। मेरी असलियत? पुरसोच अंदाज में गहरी नज़रों से उसने आसमान की तरफ देखा। बता दीजिए, बड़ी सहूलत से बोलकर वो मामी खानजादा को हैरान कर गया। तुम पागल हो गए हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। आखिर करना क्या चाहते हो? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है वक्त के साथ साथ आप पागल होते जा रहे हैं। आपको मेरी गलतियां तो याद हैं, लेकिन अपने गुनाह भूल चुके हैं। मान लीजिए आपने मेरे बारे में सब कुछ अपनी बेटी को बता दिया। फिर क्या? पहले भी वो मुझे माफ़ कर चुकी थी। मुझे यकीन है इस बार भी वो मुझे माफ़ कर देगी। लेकिन आप अपने बारे में सोचें। मैं इस बार खामोश नहीं रहूँगा और ना ही आपके साथ रियायत बरतने का मेरा कोई भी इरादा है। आपने इस बार मुझे और अलमीरा को अलग करने की कोशिश भी की तो मैं आपकी असलियत आपकी बेटी को बता दूंगा। फिर आप जानते हैं वो आपकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेगी, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मैं हमेशा के लिए उसे लेकर पाकिस्तान चला जाऊंगा। आपका साया भी हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ेगा। आपकी मुदाखलत के बगैर ज़िंदगी बहुत सुहानी गुजरेगी। अजलान की बातें उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही थी। तुम फिक्र मत करो अजलान शाह, मैंने एक नई तरकीब सोच ली है। ना मैं अपनी बेटी को खोने दूंगा और ना ही अपनी बेटी को तुम्हारे साथ जाने दूंगा। इस वक्त तो तुम जिंदा बच गए थे, मगर अब की बार तुम्हारी मौत पक्की है। वो मानी खेज हंसा तो बदले में अजलान की भी हंसी छूट गई। आप जानते हैं सुसर जी, इस दुनिया में फ़कत एक ही इंसान है जो आपको बहुत अच्छी तरह समझता है, और वो है आपका दामाद। क्या मतलब? अजलान का जवाब उसकी तवक्को के बरक्स था। जिस इंसान के दम पर आप इतना उछल रहे हैं, मैं उसे नेस्तो नाबूद कर चुका हूँ। अगर आपने टीवी ऑन किया होता तो यकीनन ये खबर आप तक रसाई हासिल कर चुकी होती। अजलान की बात पर उसने चौंक कर झट टीवी ऑन किया। सामने चलती खबर पर वो भौंचा कर रह गया, जहाँ एक बंगले में सिलेंडर फटने से आग लग गई थी। तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये मैंने किया या हादसा हुआ? लेकिन देखने से तो ये हादसा ही लग रहा है। आपका ये सहारा भी चला गया। अब तो हार मान लें, क्योंकि इसके सिवा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम ये सब
اس کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ وامک کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان کے بھروسے وہ اذلان کو اپنی بیٹی سے دور رکھ آ رہا تھا وہی انسان اب ختم ہو گیا۔ میں اس کے بارے میں اسی دن جان گیا تھا جس دن آپ نے میری جان بچانے کا احسان کیا تھا، مگر وہ ایک سازش تھی۔ آپ نے ایک ایسے انسان سے ہاتھ ملا لیا جو آپ کی بیوی کا قاتل تھا، جس نے آپ کی آزادی چھین کر رکھی، مگر آپ نے مجھے ہرانے کے لیے اسی سے ہاتھ ملا لیا۔ وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری کا علاج کروانے کے لیے ملک در ملک گھومتا رہا۔ وہ ظالم انسان جس نے ہزاروں گھر برباد کر دیے، اسے پہلی فرصت میں موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے تھا، مگر آپ نے اپنے ہنر کا استعمال کرتے ہوئے اس کا علاج کیا۔ بدلے میں اس نے میری موت کے اسٹامپ پیپر پر مہر لگا کر آپ کو اربوں کی جائیداد دے ڈالی۔ لیکن آپ دونوں بھول گئے تھے، انسانوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے کا حق اس کے پاس ہے جو آسمانوں سے پرے بیٹھ کر ہم سب کی زندگیوں کے فیصلے کرتا ہے۔ اس نے آپ کے ہاتھوں مجھے بچانے کی تدبیر کر ڈالی۔ میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کے باوجود، اس کی یادیں مٹانے کے بعد بھی وہ ہمیشہ میری ہی رہی، جبکہ آپ نے اسے بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ صرف مجھ سے جان چھڑانے کے لیے آپ جتنا گر سکتے تھے گر گئے۔ اپنی باتوں سے اس نے وامک کو جو آئینہ دکھایا تھا اس میں اپنی شکل دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ کچھ پل اذلان بھی خاموشی رہا۔ میں نے آپ کے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں، اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ دونوں راستوں میں آپ ہی کی ہار طے ہے۔ بہتر ہے اپنی ہار ابھی تسلیم کر لیں اور ہم سب کی زندگیوں میں سکون آنے دیں۔ آپ کی بیٹی میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کیا ہوا؟ ڈیڈ سے کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کے چہرے پر پہلے سخت تاثرات دیکھ کر وہ اذلان کے قریب آ گئی۔ تم کہہ رہی تھی تمہارے ڈیڈ مان جائیں گے، مگر یہاں تو میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، لڑکے مجھے کہہ رہے ہیں۔ اذلان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی المیرا نے موبائل چھین کر کان سے لگایا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں ڈیڈ؟ آپ میرے اور اینڈی کے رشتے کے لیے نہیں مان رہے؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے خود اجازت دی تھی اپنے لیے ہم سفر چننے کی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ارے نہیں نہیں، میں تو اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم اسے لے کر ابھی گھر آ جاؤ۔ وامک نے خود کو کمپوز کر کے ایک آخری فیصلہ کر لیا۔ او ڈیڈ، آئی لو یو۔ ڈیڈ مان گئے اینڈی، وہ خوشی سے چلائی۔ اذلان نے مسکرا کر اس کے دمکتے چہرے کو دیکھا۔ چند ثانیے بعد اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ کیوں؟ کیا میرا چھونا برا لگ رہا ہے؟ نہیں، اس دنیا میں شاید تم واحد مرد ہو جس کے چھونے سے مجھے برا محسوس نہیں ہوتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ کر مسکرا اٹھے۔ شاید اس لیے کہ تم صرف بیوی ہو، تمہارے وجود پر صرف میرا حق ہے۔ غلط فہمی، وہ اترائی، مگر اذلان کے لبوں کی گستاخیاں اپنے لبوں پہ محسوس کر کے وہ ساکت رہ گئی۔ کچھ وقت کے بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو المیرا نے اس کے سینے پہ چٹکی کاٹی۔ اتنے تاولے ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنی حرکت پر افسوس ہونا چاہیے۔ یہ سب ہماری شادی کے بعد۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن اذلان کا ہاتھ تھامے پتہ نہیں کون کون سے قاعدے قانون سمجھا رہی تھی۔ اذلان نے نظر بھر کے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا۔ مسکرا کر اس نے المیرا کے ہاتھ پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔